بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الدال على وجوده بخلقه وبمحدث خلقه على أزميته وباشتباههم على الله شبه له لا تستلمه المشاعر ولا تحجبه الصفات لافتراق الصانع والمصنوع والحاد والمحدود والرب والمربوب الأحد لا بتاويل عدد والخالق لا بمعنى حركة ونسب والسميع لا بعادات والبصير لا بتفريق آلة والشاهد لا بمماسات والباين لا بتراخي مسافة والصلاة والسلام على سيد النبي الأمي المكي المدني العربي سيدنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وصاحب التاج والمعراج وصاحب لواء الحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله دائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وخطابه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم مل کے باواز بلند صلوات نعرہ تکبیر ماشاءاللہ کافی احباب بیٹھے ہیں مل کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری مل کے باواز بلند صلوات پڑھیے درود پڑھنا کبیرہ گناہوں سے بخشش کا ذریعہ ہے اپنے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے باواز بلند صلوات پڑھیے صلی اللہ محمد صاحبان بھی وقت سورہ مائدہ کی 54 نمبر آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا ہے کیونکہ وقت کافی ہو چکا ہے زیادہ زحمت نہیں دینا اور چند موضوعات کو شروع کرنا چاہتا ہوں اگر آپ میرے ساتھ چلیں گے تو انشاءاللہ درست بھی لیں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ میری بات بھی آپ تک پہنچ جائے گی اور ماشاءاللہ کافی باشعور لوگ آپ تشریف فرما ہیں آپ کی توجہ پہ منحصر ہے جتنی جلدی آپ توجہ فرمائیں گے اتنی جلدی میں اپنی بات کہہ پاؤں گا خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ اے صاحبان تم میں سے جو کوئی بھی مرتد ہونا چاہتا ہے ہو جائے مجھے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں توجہ فرما رہے ہیں صاحب ایک بار مل کے باواز بلند صلوات پڑھیے یا ایھا الذین آمنوا
من یرتد منکم عن دینہ، اللہ فرماتے ہیں صاحبان ایمان تم میں سے اگر کوئی مرتد ہونا چاہتا ہے تو ہو جائے، مجھے پرواہ ہی نہیں، کیوں؟ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، اللہ ان قریب ایک ایسی قوم کو لائے گا جو اللہ سے محبت کرتے ہوں گے اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ سلامت رہے، سلامت رہے۔ اے صاحبان ایمان تم میں سے جو کوئی بھی مرتد ہونا چاہتا ہے، اللہ کہتا ہو جائے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیوں؟ اللہ ایک ایسی قوم لائے گا جو اللہ سے محبت کرتی ہوگی اور اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا۔ بیٹا بیٹھ جاؤ، آپ بیٹا درود پڑھیے گا بابا سے، بولا اللہ کر لینا نہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، محمد روال محمد بلند تر سروار اللہ توجہ ہے حضور میری طرف، بات ذہن میں رکھیے گا۔ اللہ فرماتا ہے صاحبان ایمان تم میں سے جو کوئی بھی مرتد ہونا چاہتا ہے ہو جائے، اللہ ان قریب ایک ایسی قوم کو لائے گا جو اللہ سے محبت کرتے ہوں گے اور اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا۔ پہلی نشانی۔ دوسری نشانی اعزلۃ علی المؤمنین، وہ ایسے ہوں گے کہ جو مومنوں کے سامنے منکسر المزاج ہوں گے، سر جھکائے ہوں گے، نرمی سے پیش آنے والے ہوں گے۔ اعزۃ علی الکافرین، اور وہ کافروں پہ سخت ہوں گے۔ توجہ ہے صاحبان، مومنین کے ساتھ نرم مزاج ہوں گے اور کافروں پہ سخت ہوں گے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اور وہ اللہ کے رستے میں جہاد کرنے والے ہوں گے۔ ولا یخافون لومۃ لائم، اور حق کی حفاظت کے مسئلے میں اگر کوئی ان پر ملامت کرے گا تو انہیں اس ملامت کا خوف نہیں ہوگا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جس سے یہ چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ جو ہے وہ واسع بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ بڑی جلدی سے آپ میرے ساتھ آئیں تاکہ میں اپنی بات کہہ پاؤں۔ اللہ خطاب کر رہا ہے صاحبان ایمان سے۔ اللہ کرے میں بات پہنچا دوں، اگر شروع میں بات پہنچ گئی تو ساری بات پہنچ جائے گی۔ صاحبان ایمان سے کہ اے صاحبان ایمان تم میں سے جو کوئی بھی مرتد ہونا چاہتا ہے ہو جائے۔ مرتد کا معنی سمجھتے ہیں نا؟ ارتداد، ارتداد کہتے ہیں پھر جانا، واپس پلٹ جانا، یعنی پہلے کافر تھے، کلمہ پڑھا، مومن بن گئے، پھر واپس پلٹ گئے۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ توجہ ہے صاحبہ، دیکھیں ایک آیت اور پڑھ رہا ہوں اور آپ کے اذہان میں وہ آیت یقیناً موجود ہونی چاہیے۔ فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ دنیا والوں سن لو، میرا محمد کچھ نہیں، اگر ہے تو فقط میرا رسول ہے، یعنی میرے محمد کی ساری زندگی صرف رسالت ہے، رسالت کے سوا کچھ نہیں ہے، اور اس سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں۔ اور اگر مصطفیٰ میرا رسول میرا محمد اگر اس دنیا سے چلا جائے، شہید کر دیا جائے، تو کیا تم اپنے دین پر واپس پلٹ جاؤ گے؟ یہ اللہ نے سوال کیا ہے، لیکن اصول یہ ہے کہ قرآن کبھی مفروضوں پہ بات نہیں کرتا، قرآن کبھی فرضی باتیں نہیں کرتا۔ کچھ ایسے تھے جن کا پچھلے دین پہ پلٹ جانے کا خوف موجود تھا۔ سلامت رہے جس وقت تک میری بات پہنچ رہی ہے۔
اسی لیے اللہ نے کہا تو یعنی ارتداد کا معنی ہے پیچھے پلٹ، واپس پلٹ جانا، اسلام کے بعد کفر اختیار کر لینا، اسے کہتے ہیں ارتداد۔ اور اللہ کہہ رہے ہیں اے صاحبان ایمان من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے اگر کوئی مرتد ہونا چاہتا ہے تو ہو جائے۔ پروردگارا صاحب ایمان تو کہتے اسے ہیں جس نے اسلام کو دل سے تسلیم کیا ہو، جس نے دل سے تسلیم کر لیا، کیا وہ بھی مرتد ہو سکتا ہے؟ توجہ چاہ رہا ہوں، پھر وہ صاحب ایمان کیسا؟ اور تو اسے صاحب ایمان فرما رہا ہے، فرمایا میں بھی جانتا ہوں جو دل سے تسلیم کر لیتا ہے وہ کبھی مرتد نہیں ہوتا، لیکن کچھ ایسے ہیں جو مومن ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ اللہ کرے میری بات پہنچ رہی ہو آپ تک۔ وہ جلدی سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، صاحبان ایمان تم میں سے اگر کوئی مرتد ہونا چاہتا ہے تو ہو جائے۔ ارتداد کے بہت سارے معنی علماء نے کیے ہیں، لیکن ارتداد کا ایک معنی ہمارے اہل سنت بھائیوں نے کیا ہے، اور یقین مانیے سرکار مجھے وہ معنی بڑا ہی پسند آیا۔ اس سے بہتر معنی مجھے واقعی سمجھ نہیں آیا کہ جو اہل سنت بھائیوں نے ارتداد کا معنی کیا، جسے سمجھ آئے وہ ضرور بولے، جسے سمجھ نہ آئے کوئی گلا نہیں۔ وہ کہتے ہیں ارتداد کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں من انکر الحق فہو مرتد، کہ جو بھی حق کا انکار کر دے وہ مرتد ہوتا ہے۔ سلامت رہو جو میرے ساتھ چل سکتے۔ من انکر الحق فہو مرتد، کہ جو حق کا انکار کرے وہ مرتد ہے۔ تو بس لفظ دیکھتے جانا، جو بھی حق ہوگا اس کا جو بھی انکار کرے گا وہ مرتد ہوگا۔ اب حق کیا فرما؟ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ هو الحق، اللہ حق ہے۔ توجہ ہے صاحبان، اب جو کلمہ پڑھنے کے باوجود اللہ کا انکار کر دے وہی تو مرتد ہوتا ہے۔ اس تک میری بات پہنچ رہی۔ اللہ اگر کہے کہ نماز پڑھو، جو نہیں پڑھتا وہ مرتد ہے۔ گھبرائے تو نہیں بیٹھے نا، کوشش کرنا میرے ساتھ چلنے کی۔ اللہ فرمائے روزہ رکھو، جو روزہ نہیں رکھے گا وہ مرتد ہے۔ اللہ فرمائے صاحب استطاعت ہو تو حج کرو، جو حج کرے گا وہ تو مومن رہا، جس نے انکار حج کر دیا وہ کیا ہو گیا؟ سارے بولنا مرتد۔ اب اگر اللہ فرمائے میرے رسول کی تعظیم کرنا، جس تک میری بات پہنچ رہی، میرے رسول کی آواز پہ اپنی آواز کو بلند نہ کرنا، جس نے احترام محمد نہ کیا اور اپنی آواز کو محمد کی آواز سے بلند کر لیا، مومن نہیں رہا، مرتد ہو جائے گا۔ میری بات پہنچ رہی ہے صاحب؟ ان اللہ هو الحق، اللہ کیا ہے؟ حق۔ جو اللہ کا انکار کرے کلمہ پڑھنے کے باوجود کسی حکم کا انکار کرے وہ کیا ہو جائے گا؟ بولے تو صحیح، ان الرسول حق، میرا مصطفیٰ حق ہے۔ توجہ ہے صاحب، رسول کیا ہے؟ سارے بولیے میرے ساتھ، رسول ہے حق۔ جو رسول کا انکار کرے گا، بولے میرے ساتھ، وہ مرتد ہو جائے گا۔ جو حکم محمد کی مخالفت کرے گا کسی بھی دور میں کرے گا وہ مرتد ہے، کسی وقت بھی کرے وہ مرتد۔ اور میں نے پہلے آیت پڑھی کہ اللہ نے فرمایا وما محمد الا رسول، میرا محمد کچھ بھی نہیں، اگر ہے تو فقط میرا رسول ہے۔ یعنی اللہ سمجھانا چاہتا ہے جب سے ہے، جب تک اس دنیا میں تمہارے درمیان رہے گا، توجہ کرنا، تب تک رسول ہے۔ یعنی اللہ کہنا چاہتا ہے کہ خبردار میرے محمد کی زندگی کو حصوں میں تقسیم نہ کرنا، یہ بچپن ہے، یہ لڑکپن ہے، یہ جوانی ہے، یہ بڑھاپا ہے، یہ 40 سالہ زندگی میں نبی نہیں تھا، 40 سالہ زندگی کے بعد نبی ہے نا، جب سے ہے تب سے رسول ہے۔ بڑھاپا ہے تب بھی رسول، جوانی ہے تب بھی رسول، لڑکپن ہے تب بھی رسول، بچپن ہے تو تب بھی رسول۔ تو خبردار میرا رسول جب جو کہے، جو اس کو نہ مانے گا وہ مرتد ہو جائے گا۔ تو یعنی اگر رسول جوانی میں جنگ کرنے کے لیے بلائے تو آ جانا، بڑھاپے میں قلم دوات مانگے تو دے دینا، اگر نہ دیا مرتد ہو جاؤ گے۔
رسول ہے حق، جو کہہ دے اس پہ عمل کرنا واجب ہے، جو نہیں کرے گا مرتد ہو جائے گا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اگر رسول کہے، توجہ چاہ رہا ہوں کہ جنگ کے لیے آؤ، جو بھاگ جائے بولو یار مرتد ہے۔ رسول قلم دعات مانگے جو نہ دے وہ مرتد ہے۔ رسول کہے علی میرا وسیع ہے، سلامت رہو سلامت رہو، علی میرا وزیر ہے، علی میرا خلیفہ ہے، جو علی کو چھوڑ کے خلافت کا فیصلہ کرتا رہے۔ بولو جسے سمجھ آتی ہے میری باتوں۔ اور صاحبان یہ عجیب سلسلہ ہے، عجیب سلسلہ چل گیا، جو فضائل اللہ کے حبیب نے علی کے سنائے ہیں وہ کسی کے بھی نہیں سنائے۔ توجہ صاحبان، اور تاریخ گواہ ہے جب بھی رسول نے علی کے فضائل سنائے لوگوں کو ہضم ہی نہیں ہوا۔ میں بڑی توجہ چاہ رہا ہوں اور قرآن کی آیت کا استدلال کر رہا ہوں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرے حبیب مجھے اس ستارے کی قسم ہے جو بطول کی شادی کا پیغام لے کے علی کی دہلیز پہ اترا۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، نعرے کا اگر نہیں آ کے تو ایک دفعہ پھر سنا دیجیے گا۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، میرا حبیب مجھے قسم ہے اس ستارے کی جس نے حرکت کی، مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ۔ انہیں بتا دے تمہارا یہ صاحب، میرا یہ مصطفیٰ، میرا یہ رسول نہ یہ گمراہ ہے نہ اس کے دماغ میں خلل ہے۔ مَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ یہ تو اپنی خواہش سے بولتا ہی نہیں ہے، یہ جب بھی بولتا ہے میری وحی سے بولتا ہے، اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتا۔ اب سیرت مصطفیٰ اٹھا کے دیکھیے گا کہ لوگوں نے نعوذ باللہ رسول پہ گمراہ ہونے کا الزام یا رسول کے دماغ میں خلل ہونے کا الزام تب لگایا جب رسول نے علی کے فضائل سنائے۔ سلامت رہو سلامت رہو، جو میرے ساتھ چل سکتا ہے تب الزام لگایا جب رسول نے علی کے فضائل سنائے تو اللہ نے قرآن میں آیت نازل کر دی وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ مجھے اس ستارے کی قسم ہے جس نے حرکت کی ہے، تمہارا یہ صاحب میرا مصطفیٰ نہ تو گمراہ ہے نہ اس کے دماغ میں خلل ہے، یہ اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتا۔ دنیا والوں یاد رکھنا، اگر میرا رسول علی کے فضائل سنائے یہ مت سمجھ لینا کہ اس کا دماغ ٹھیک نہیں رہا، یہ مت سمجھنا یہ حق سے بھٹک گیا ہے، یہ مت سمجھنا کہ چچا زاد بھائی ہے اس لیے سنا رہا ہے، یہ مت سمجھنا کہ اس لیے داماد ہے اس لیے سنا رہا۔ کیوں میرا رسول اپنی مرضی سے نہیں بولتا، علی کو فضائل دینا میرا کام، سنانا محمد کا۔ تو جو فضائل رسول نے علی کے سنائے، توجہ چاہو کسی کے نہیں سنائے، توجہ چاہو خدا گواہ واقعی حضم نہیں ہوئے، اتنے فضائل علی کے رسول نے سنائے ہیں۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جو لوگ علی کے علاوہ کسی اور کو بھی مانتے ہیں، ہر کسی کو اس کے مقدسات مبارک ہو، ہمیں کسی سے کوئی تعلق نہیں، ہر کوئی اپنی مرضی سے فیصلہ کرے کہ اسے کسے ماننا ہے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جب وہ مناقب کے باب میں آئے، جتنے فضائل علی کے سچے لکھے کسی کے جھوٹے بھی اتنے نہ لکھ سکے۔ اسے سمجھ آ رہی میری بات؟ اور آپ کو سلامت رکھے۔ اور بے تحاشا فضائل ہے سرکار علی کے۔ وقت زیادہ نہیں، اگر اجازت ہو تو ایک جملہ کہتا ہے، اپنی کسی کتاب کا حوالہ نہیں، کسی ہمارے جو احباب ہیں اہل تشیع کرنے اہل سنت بھائیوں کی کتابوں کے جتنے حوالے چاہیے دینے کو تیار ہو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود صحابی رسول ہے،
بڑے حوصلے سے سنیے گا حضور. وہ فرماتے کہ ایک دن رسالت مآب کے ساتھ ہم نماز ظہر میں موجود تھے کہ رسالت مآب نے نماز ظہر کو شروع کیا. پہلی رکعت کے پہلے رکوع میں جب رسالت مآب گئے تو اس رکوع کو اتنا لمبا کیا کہ ہمیں یہ محسوس ہوا کہ یا تو رسول نماز بھول گیا ہے یا سو گیا. بھائی بڑی توجہ سے, یا تو رسول نماز بھول گئے ہیں یا سو گئے. قبلہ یہی نقصان ہوتا ہے نبی کو اپنے جیسا ماننے. بولو جو بول سکتے ہو یار, توجہ سے آلو. یہی نقصان ہوتا ہے کہ نبی یا تو بھول گئے یا سو گئے. کہتے بہت لمبا رکوع کیا رسول نے. جب کافی لمبا رکوع کیا کافی دیر کے بعد رسول نے کہا سمع اللہ لمن حمدہ, کھڑے ہوئے لمبا ترین رکوع. اور عبداللہ بن مسعود فرماتے اس کے بعد رسول نے باقی نماز جلدی پڑھا. آپ نے توجہ دیا, رکوع کیا لمبا, باقی نماز بولے جلدی پڑھائی. اور ماشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آپ سب جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. جو نہیں پڑھتے وہ کوشش کریں کہ مسجد میں باجماعت نماز ضرور پڑھا کریں. توجہ ہے کیونکہ معصوم کا فرمان ہے کہ لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد, کہ مسجد کے ہمسائے کی نماز صرف مسجد میں قبول ہوتی ہے. اس لیے کوشش کیا کیجیے کہ باجماعت نماز پڑھیں. توجہ چاہتا آپ کا مشاہدہ ہے کہ اگر آپ صفے باندھے جماعت پڑھ رہے ہوں, نماز پڑھ رہے ہوں, تو پیش نماز جب نماز ختم کرتا ہے کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو آپ کی طرف منہ کر کے بیٹھتے ہیں. عبداللہ ابن مسعود فرماتے رسول نے جلدی نماز ظہر کو تمام کیا. پہلا رکوع لمبا ترین, یاد ہے نا بات. رکوع کے بعد باقی نماز رسول نے جلدی پڑھی. توجہ چارو. اور پڑھنے کے بعد رسول نے اپنا چہرہ انور جیسے ہی ہماری طرف پھیرا تو وہ خوشی سے ایسے دھمک رہا تھا جیسے 14ویں رات کا چاند ستاروں میں ہو. بڑی توجہ چارو میرے بزرگوں نوجوان, ایسے دھمک. اور رسول دو زانو ہو کے ہماری طرف منہ کر کے بیٹھے تو چہرہ انور مصطفیٰ سے نکلنے والے نور سے مسجد نبوی منور ہو. نہیں آپ نے غور نہیں کیا بھائی, دن کا وقت ہے, ظہر کا وقت ہے, وہ سورج کے عروج کا وقت ہوتا ہے. قبلہ یہ مصطفیٰ کا نور ہے جو سورج کی روشنی کو بھی مدھم کر دیتا ہے. بڑی توجہ. اب جیسے ہی رسول ہماری طرف منہ کر کے بیٹھے تو پہلی صف میں سے ایک بندے کو دیکھنا شروع کیا. توجہ چاہتا. پھر دوسری صف میں دیکھنا شروع کیا, پھر تیسری صف میں دیکھنا شروع کیا, پھر چوتھی صف میں دیکھنا شروع. ساری صفوں کو دیکھنے کے بعد رسول نے ایک جملہ کہا, مالیا اللہ ارا ابن امی علی ابن ابی طالب. کیا ہو گیا, مجھے علی نظر نہیں آتا. بھائی توجہ میرے بزرگوں نوجوان بھائی, کیا ہو گیا, مجھے علی نظر نہیں آ رہا. بازی یا علی این انتا, علی کہاں ہو. صفوں کے آخر سے آواز آئی, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. جملہ ہدیہ کر رہا ہوں, اگر پہنچ گیا تو لطف لینا. لبیک یا رسول اللہ. رسول نے دیکھا علی صفوں میں سب سے آخر میں, آواز دے کہتے علی ادھر کیا کر رہے ہو, میرے پاس آؤ. بس اتنا سننا تھا. صاحب روایت لکھتے ہیں اصحاب کی گردنوں پہ قدم رکھتا ہوا علی محمد کے سامنے آ گیا. جس بات کے لیے آپ کو زحمت دے رہا تھا, رسالت امام نے پوچھا یا علی کیا ہوا, آپ صفوں کے آخر میں کیسے, آپ تو ہمیشہ پہلی صف میں نماز پڑھ رہے ہیں. تو سرکار علی نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے تجدید وضو کرنا ہے.
جس بات کے لیے میں آپ کو زحمت دینا چاہ رہا ہوں، مجھے تجدید وضو کرنا تھا، نماز کا وقت ہوا تو میں تجدید وضو کرنے گھر گیا، میں نے آواز دی یا حسن یا حسین یا فضا، میں نے اسے پانی طلب کرنا چاہا، یا حسن یا حسین یا فضا، ابھی میں نے یہ جملے کہے، میری آواز ابھی ان تک نہیں پہنچی تھی کہ پیچھے سے آواز آئی یبن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے، تیرے وضو کا سامان یہ بھرا ہے۔ میں بڑی توجہ چاہ رہا ہوں، رسالہ سرکار علی فرماتے میں نے پلٹ کے دیکھا، ایک سونے کا تشت ہے، اس میں ایک ابریق رکھا ہے جس میں پانی ہے، اس کے اوپر ایک رومال ہے۔ علی فرماتے میں نے وہ رومال اٹھایا، اپنے کندھے پہ رکھا، اب میں نے وضو کے لیے ہاتھ آگے کیا کہ وہ ابریق بلند ہوا، اس سے پانی آنے لگا، میں وضو کرنے لگا، توجہ چاہ رہا ہوں، میں وضو کرنے لگا، جب وضو کر لیا ابریق اپنے مقام پہ آیا، میں نے رومال رکھنا ہی چاہا کہ اچانک میں نے دیکھا وہ تشت بھی غائب، وہ ابریق بھی غائب، وہ رومال بھی غائب، بولا میں سمجھ نہیں پایا وہ تشت کیسا تھا، وہ ابریق کیسا تھا، وہ رومال کیسا تھا۔ رسول مسکرا پڑے، فرمایا یا علی وہ تشت جنت کا تھا، وہ پانی سلسبیل سے تھا، وہ رومال جو تھا فردوس اعلیٰ سے تھا، ارے جبریل پانی ڈالنے والا تھا، میکائیل تجھے رومال دے رہا تھا، یہ تجھے وضو کرا رہے تھے۔ یہ کہہ کے رسالت باب نے ایک جملہ فرمایا، فرمایا والذی بے نفسی بے یدہی نفسی، مجھے اس اللہ کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے۔ یا علی تجھے جبریل وضو کرا رہا تھا، میکائیل رومال دے رہا تھا، ہاذا اسرافیلو، یہی اسرافیل تھا جس نے میرا کندھا دبایا تھا، مجھے اس وقت تک رکوع سے اٹھنے نہ دیا جب تک تو جماعت میں شامل ہے۔ رسول فرماتے ہیں اس پروردگار کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، مجھ محمد کی جان ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، اس جملے کے لیے زحمت لے کے لایا ہوں کہ جس کا اسرافیل میرا کندھا دبائے ہوئے تھا، میں نہ سویا تھا نہ میں بھولا تھا، مجھے تو اسرافیل نے دبا کے رکھا تھا کہ اللہ کے حبیب جب تک علی جماعت میں شامل نہ ہو جائے رکوع سے سر نہ اٹھانا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، یہ کہہ کے رسالت باب نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ افیلومون الناس بحبک یا علی، اے علی تیری محبت کی وجہ سے لوگ مجھے ملامت کرتے ہیں، مجھے بھرا بھرا کہتے ہیں، کیا کروں؟ واللہ تعالی وملائکتہ علی العرش یحبونک، اے علی صرف تجھ سے میں محبت نہیں کرتا، اللہ اور آسمانوں کے فرشتے بھی تجھی سے تو محبت کرتے ہیں۔ علی تیری محبت کی وجہ سے لوگ مجھ محمد کو برا بلا کہتے ہیں۔ توجہ ہے، یہ تیری محبت صرف میں نہیں رکھتا، اللہ بھی رکھتا ہے، فرشتے بھی۔ بتاؤ ایسے جملے رسول نے علی کے علاوہ کسی اور سے کہے؟ بولو میرے ساتھ، یہ علی ہی ہے جس کے لیے رسول نے کہا یا علی لحم کا لحمی، دموں کا دمی، روح کا روحی۔ توجہ سے، یا علی میرا خون تیرا خون، تیرا گوشت میرا گوشت، تیری روح میری روح۔ اور فرمایا یا علی، عجیب جملہ ہے، یا علی انت منی بے منزلت راس من الجسد۔ خدا کی قسم بڑا سوچا ہے، بڑی دفعہ آپ کے سامنے بھی میں نے یہ حدیث پڑھی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ یا علی تو میرے جسم نبوت کا سر ہے نا؟ حدیث سنی ہے نا آپ نے، بڑی پڑھی ہے میں نے یہ حدیث، لیکن جو مفہوم میں اب سمجھ پایا ہوں اس حدیث کا، اس سے پہلے نہیں سمجھ پایا ہوا۔
توجہ چاہ رہا ہوں کہ دنیا نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ علی ولی اللہ کہنا دہشت گردی ہے. توجہ ہے صاحبہ, علی ولی اللہ کہنا دہشت گردی سے بند کیا جائے. بھائی رسول نے یہی 1400 سال پہلے سمجھا دیا تھا کہ یا علی انت منی بے منزلت راس من الجسد, اے علی تیری میری وہی منزلت ہے جو جسم اور سر کی ہوتی ہے, تو میرے جسم نبوت کا سر ہے. یعنی سمجھ میں آیا, جسم ہے محمد الرسول اللہ, سر ہے علی ولی اللہ. اگر جسم سے سر کو جدا کر دیا جائے تو جدا کرنے والا اس جسم کا قاتل بن جاتا ہے, اس جسم کا قاتل بن جاتا ہے. رسول نے یہی فرمایا میرے جسم نبوت کا سر ہے علی, یعنی محمد الرسول اللہ. جز ہے علی ولی اللہ کے ساتھ. تو دنیا یاد رکھے, جو بھی رسول سے علی کو جدا کرے گا وہ محمد کا قاتل بن جائے. میری بات پہنچی ہے صاحب, جو محمد رسول اللہ سے علی ولی اللہ کو جدا کرنا چاہے گا وہ قاتل محمد الرسول اللہ بن جائے گا. تو پھر آپ ایمان سے بتانا, علی ولی اللہ کا اقرار کرنا دہشت گردی ہے یا علی کو محمد سے جدا کرنا دہشت گردی ہے؟ توجہ ہے, جو بات بڑی تیزی سے گزر گیا. ایک بات اور آپ کی زحمت کم کرنا چاہ رہا ہوں. اللہ حق ہے, بات ذہن میں آ, رسول حق نزل علیک الکتاب بالحق, میرا حبیب نے تو اس پہ قرآن نازل کیا جو حق ہے. ذہن میں مرتد کون؟ جو حق کا انکار کرے, وہ کیا ہے مرتد. اللہ حق, جو اللہ کا انکار کرے وہ بھی مرتد. رسول حق, جو رسول کا انکار کرے مرتد.